یہ 11 عیب جس قربانی کے جانور میں ہوں گے اس کی قربانی ویلڈ نہیں ہوگی، نیا جانور اس کی جگہ پہ قربان کرنا ضروری ہوگا۔ اگر جانور کے ایک سینگ یا دو سینگ جڑ سے اکھڑ گئے ہوں، یعنی دماغ میں سوراخ پڑ کے جو جڑ سے سینگ اکھڑ جاتا ہے، ویسے اگر ایک سینگ یا دو سینگ اس جانور کے اکھڑ گئے اور ابھی زخم تازہ ہے، سوراخ ہوا ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اوپر سے اگر سینگ کٹا ہوا ہے یا اوپر سے گھسائی ہوئی بھی ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح جڑ سے اکھڑا 6-8 مہینے کے اندر وہ زخم بالکل ٹھیک ہو گیا، سر بند ہو گیا، تو اب اس جانور کی قربانی بالکل درست ہے۔ دوسرا ہے اندھے کی قربانی نہیں ہوگی، جائز نہیں ہے، اور کانے کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ایک آنکھ خراب ہے، قربانی نہیں ہو سکتی ہے، دونوں آنکھیں خراب ہیں، اندھا ہے، قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں، بھینگا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے لیکن ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ ایک آنکھ ادھر جا رہی ہے، ایک آنکھ ادھر جا رہی ہے، ٹیڑھی میڑھی ہو رہی ہیں، تو یہ مکروہ ہے لیکن قربانی بہرحال ہو جائے گی۔ تیسرا، پیدائشی اس کا ایک کان نہیں ہے یا دو کان نہیں ہیں ہی نہیں، تو ایک کان بھی نہ ہو تو یہ جانور قربانی کے لائق نہیں ہے، دونوں کان ہونا ضروری ہے۔ ہاں، کان بڑے چھوٹے ہیں، اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کان کا ہونا ضروری ہے۔ پیدائشی اگر کان نہ ہو، ایک بھی نہ ہو، یہ جانور قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اس کی ناک کٹی ہوئی ہو تو کٹی ناک والا جانور قربانی کے قابل نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی کان کٹ گئے ہوں، ہیں تو دونوں کان، لیکن ایک کان اس کا کٹ گیا ہے 1/3 سے زیادہ، 1/3 سے زیادہ اس کا کان کٹ کے کہیں گر گیا ہے، تو یہ جانور بھی قربانی کے قابل نہیں ہے۔ ہاں، 1/3 سے کم کٹا ہے تو بھی مناسب نہیں ہے، لیکن اس جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ اس کی دم یا چکی اگر 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہو، دم 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے، چکی 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے، یہ جانور بھی قربان نہیں کیا جا سکتا۔ کم کٹی ہو تو کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ بغیر اس طرح کی کٹن والا جانور لیا جائے۔ 7واں عیب کیا ہے؟ ایسا لاغر ہے کہ اس کی ہڈیوں میں مغز ہی نہیں ہے، ہڈیوں میں گودا ہی نہیں ہے۔ اتنا زیادہ ہڈیوں کا ڈھانچہ حضرت لے کر آئے ہیں پیسے بچانے کے چکر میں، بکرے کے ریٹ میں گائے لے کر آئے ہیں، اور بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ کہ اس سوزوکی سے اترنے کے بعد ہی بیٹھ گیا اور اب کھڑا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ کھڑا کرتے ہیں تو اتنا لاغر ہے کہ فوراً بیٹھ جاتا ہے، 2 قدم چلنے کی بھی اس کے اندر طاقت نہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے۔ ایسے ہڈیوں کے ڈھانچے کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے نہیں پیش کیا جا سکتا، یہ جانور قربانی کے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح اگر لنگڑا ہے، ایک ٹانگ ہی ٹوٹ گئی ہے کہ چل ہی نہیں پا رہا، یہ جانور قربانی کے لائق نہیں ہے۔ لیکن ٹانگیں سلامت ہیں مثال کے طور پہ، لیکن تھوڑا سا چال میں فرق آ گیا، ایک پیر تھوڑا سا مڑ گیا ہے، لیکن وہ چل پھر رہا ہے، قربان گاہ تک چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو یہ جانور قربان کیا جا سکتا ہے، اگرچہ اس کی چال میں تھوڑا سا فرق آ گیا ہے۔ بہتر ہے کہ چال بھی ٹھیک ہو، چاروں پیروں کا بیلنس بھی ٹھیک ہو، یہ سب سے شاندار ہے۔ لیکن مثال کے طور پر آپ قربانی کا جانور لے کر آئے اور سوزوکی سے اترتے وقت اس کے پیر میں چوٹ لگ گئی، زخم پڑ گیا، لیکن وہ اب بھی چل رہا ہے، اپنی قربان گاہ تک جا سکتا ہے، لیکن تھوڑا سا چال میں فرق آ گیا ہے، اس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے۔ لیکن ٹانگ ہی ٹوٹ گئی کہ وہ فوراً نیچے بیٹھ گیا، اب اس کو اٹھاتے ہیں تو اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ جانور قربان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ 9واں عیب، منہ میں دانت اس قدر ٹوٹ گئے ہیں کہ وہ چارہ چبانے کے قابل نہیں ہے، تو ایسے ٹوٹے ہوئے دانت والا جانور قربان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو لہذا اگر 2-3 دانت ٹوٹے ہیں لیکن باقی دانت سلامت ہیں، وہ چارہ چبا رہا ہے، اس جانور کی قربانی مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر کرتے ہیں تو ادا ہو جائے گی، کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہے۔ لیکن اتنے دانت ٹوٹ گئے کہ وہ چارہ ہی نہیں چبا پا رہا ہے اور بالکل دلیا بنا کے اس کے پیٹ میں ڈال رہے ہیں، تو یہ جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لائق نہیں ہے۔ تو جانوروں کو اچھی طرح سے دیکھیں اس کے دانت کو کہ نہ ٹوٹے ہوئے ہوں۔ بکری یا گائے، یعنی نر مادہ جانور لے رہے ہیں اور بکری لے رہے ہیں، تو اس کے 2 تھنوں میں سے اگر ایک تھن کٹا ہوا ہے یا خشک خراب ہے تو یہ جانور قربانی کے لائق نہیں ہے، کریں گے قربانی نہیں ہوگی۔ گائے اور بھینس کے اندر 4 تھنوں میں سے اگر 2 تھن کٹے ہوئے یا خراب یا خشک ہیں تو اس جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی ہے۔ گائے اور بھینس میں 4 میں سے ایک خراب ہو تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن اب بھی یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، بہتر ہے یہ والا بھی عیب نہ ہو، لیکن اگر اس کو لے لیا اور قربان کرتے ہیں تو قربانی کا واجب آپ کا ادا ہو جائے گا۔ خشک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ویسے قربانی کے جانوروں کے تھن خشک ہی ہوتے ہیں، دودھ ان میں آ نہیں رہا ہوتا، لیکن جو خراب تھن ہوتا ہے نا، وہ نارمل تھن جیسا نہیں دکھتا ہے، تو آپ دیکھتے ہی پہچان جائیں گے کہ یہ جو تھوڑا سا اوپر گیا ہوا ہے، تھوڑا سا سائز میں بالکل اسکویز ہوا ہے، چھوٹا ہوا ہے، اور دوسرا نارمل سائز کا لگ رہا ہے، تو جو اسکویز ہو کے بالکل چھوٹا اوپر کی طرف چلا گیا، یہ خراب تھن ہے، تو یہ والا جانور قربان نہیں کیا جا سکتا۔ دودھ تو کسی بھی تھن میں نہیں آ رہا ہوتا، عموماً خشک ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ چاروں کا سائز دیکھ لیں کہ وہ خراب، کٹے ہوئے اور خشک اس طرح سے نہ ہوں۔ 10واں عیب کیا ہے؟ وہ ایسا باولا اور پاگل جانور نہ ہو جو چرتا ہی نہ ہو، جو کھانا پینا کھاتا ہی نہ ہو، ٹکرے مار رہا ہے، ساری چیزیں توڑ رہا ہے
اور کھانا نہیں کھا رہا، چارہ نہیں کھا رہا، اتنا بدکا ہوا اور اتنا باولا پاگل ہو گیا جانور، ایسے جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ ہاں خراٹ ہے، بھاگتا ہے، مارتا ہے لوگوں کو ٹکریں، لیکن اپنا کھانا پینا بھی جاری رکھا ہوا ہے، اتنا مجنون اور پاگل نہیں ہوا، اس کی قربانی بالکل درست ہے۔ تو جب بھی جانور خریدنے جائیں اس کے سینگوں کو واضح طور پر دیکھیں، کوئی ڈنڈی نہ مار رہا ہو بیچنے والا، اس کی آنکھوں کو اچھی طریقے سے دیکھیں، نہ بھینگی ہو، نہ اندھا ہو، نہ کانا ہو، اس کا کانوں کو دیکھیں، دونوں کان درست ہونے چاہیے، کہیں کٹے ہوئے نہ ہوں اور بغیر کان والا نہ ہو۔ اس کی ناک کو دیکھیں، ناک پہ کوئی بڑا زخم یا بڑا کٹ نہ لگا ہوا ہو۔ اس کی دم کو، اس کی چکی کو دیکھیں، وہ کٹی ہوئی نہ ہو۔ صحت کو دیکھیں، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ نہ ہو۔ اسی طرح اس کی چلا کے اس کو دیکھیں، بالکل چال زبردست ہونی چاہیے، ڈس بیلنسڈ نہ ہو۔ اور اگر ڈس بیلنسڈ ہے لیکن پھر بھی چل پا رہا ہے تو آپ اس کی بھی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے چال بالکل صحیح ہو۔ اس کا منہ کھلوا کے، ایک تو ہم 2 دانت چیک کرتے ہیں، باقی اس کا منہ پورا کھلوا کے اندر کے سارے دانت چیک کریں، کوئی بھی دانت ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ اگر کوئی ٹوٹا ہوا ہے تو بہتر ہے اس کو نہ لیں، لے لیا تو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اتنے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں کہ وہ چارہ بھی نہیں کھا سک رہا، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ بکری کے تھنوں کو، گائے بھینس کے تھنوں کو واضح طور پر دیکھیں کہ ان میں کوئی خراب، کوئی زخم لگا ہوا، کوئی کٹ لگا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح نارملی وہ کھا پی رہا ہے، وہ مجنون نہیں ہے، باولا نہیں ہے، تو ان کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ یہ عیب اگر ذبح کرنے سے پہلے ہو رہے ہوں پیدا تب ان کی قربانی کا مسئلہ ہے، لیکن ذبح کرتے وقت، چھری پھیرتے وقت اگر کوئی جانور بدکتا ہے اور یہ عیب پیدا ہو جاتے ہیں، اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ذبح کیا اور ابھی آدھا ذبح ہوا تھا کہ جانور بدکا اور اس نے اپنی ٹانگ توڑ دی، مثال کے طور پہ بھاگنے لگا اور ٹانگ ٹوٹ گئی، تو اس کو مزید چھری پھیر کے ذبح کر لیں، آپ کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ یا وہ کسی جگہ سے ٹکرایا اور اس کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ ذبح کرتے وقت کوئی بھی عیب پیدا ہو، وہ اس عیب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جانور آپ کا ویلڈ مانا جائے گا۔ لیکن ذبح سے پہلے اگر یہ عیب پیدا ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پہ خریدا تو صحیح سلامت تھا، لیکن منڈی سے یہاں لائے اور جیسے وہ سوزوکی سے اترا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور اب صحیح ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، تو آپ کو دوسرا جانور لانا پڑے گا۔ لیکن مثال کے طور پہ اس کی ٹانگ مڑی اور وہ بیٹھ گیا، چلی پھر ہی نہیں رہا، لیکن 10 دن ابھی باقی ہیں قربانی کا دن آنے میں، آپ نے اس کا علاج کروایا، اس کو تھوڑا سا وہاں پہ مرم پٹی کی اور اس کو کھلایا پلایا، دوائی وغیرہ لگائی، اور 10 دن کے بعد ذی الحجہ کا جب 10 تاریخ آئی، 11 آئی، 12 سے پہلے وہ جانور چلنے پھرنے لگ گیا، صحیح سلامت ہو گیا، اگرچہ چال میں ابھی فرق ہے لیکن چل پا رہا ہے، قربان گاہ تک جا رہا ہے، تو اس کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ یا مثال کے طور پہ لاغر تھا، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ، لیکن آپ نے 1 مہینہ اس کو پالا، اس کو زبردست غذا دی اور وہ مضبوط تڑنگا ہو گیا، تو اس کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ یعنی قربانی کے دن تک اگر کوئی عیب پیدا ہو اور آپ اس کو دور کر سکیں اور کر دیں اور پھر چھری پھیریں تو یہ جانور ویلڈ ہے، لیکن وہ عیب دور ہو ہی نہیں رہا اور قربانی کا وقت آ گیا ہے تو اب نیا جانور لانا پڑے گا، اس کو قربان نہیں کر سکتے۔ اس جانور کو آپ قصائی کو دے دیں، قصائی اس کو ذبح کرے گا، اس کا گوشت فروخت کرے گا، آپ کو تھوڑے بہت پیسے مل جائیں گے، آپ دوسرا جانور لے کر آ جائیں۔ لیکن شرعی فقیر نے کوئی جانور لے لیا، اس میں عیب پیدا ہوئے، تو اب اس پر اسی جانور کو قربان کرنا لازم ہے، اس کو دوسرا جانور لانا لازم نہیں ہے، تو وہ اسی کی قربانی کر لے، اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ شرعی فقیر کا یہ معاملہ ہے۔